السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، ہم نے پچھلے سبق میں جانا کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں اور اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہ فعل کے تعلق سے ہے، فعل کی علامت کیا ہے اور فعل کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ دو باتیں آج ہم جانیں گے۔ حد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی۔ فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسها پر ایسی دلالت کرے جو دلالت اس معنی کے زمانے کے ساتھ ملی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ جو ایک معنی کو بتا رہا ہوگا، جس سے ایک معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا ہوگا، اور اگر ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہو جاتا ہے، اور اگر ملا ہوا ہو تو وہی فعل ہوتا ہے۔ جیسے یضرب، ضرب، یضرب اور اضرب۔ وعلامتہ، اور اس کی علامت یہ ہے ان یصح الاخبار بہ لا عنہ، کہ اس سے اخبار بہ یعنی کہ اس کو مخبر بہ بنانا صحیح ہو، مخبر عنہ نہیں۔ مخبر عنہ اگر بنائیں گے تب تو وہ اسم ہو جائے گا، کیونکہ اخبار دو ہی طرح کے ہوں گے، یا تو مخبر عنہ ہوں گی یا تو مخبر بہ ہوں گی۔ تو مخبر بہ ہے تو وہ فعل ہے، مخبر عنہ ہے تو وہ اسم ہے۔ ایک علامت یہ ہو گئی۔ آگے والی علامت دخول قد والسین وسوف، قد، سین اور سوف کا داخل ہونا۔ یہاں قد جو ہے، قد کا ایک معنی ہوتا ہے تقریب، یعنی قریب کرنا، کسی کام کو قریب کرنا، جیسے قد قامت الصلاۃ مثلا۔ دوسرا معنی ہے تقلیل۔ تقلیل کب ہوتا ہے؟ جب یہ فعل ماضی پر داخل، فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں تو تقلیل کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عربی کہاوت ہے، ان الکذوب قد یصدق، یعنی بڑا سے بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ تیسرا معنی اس کا تحقیق ہے، جیسے قد یعلم اللہ المعوقین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں دوسری ہیں۔ تو یہ سب ہو گئے قد کے معنی۔ دوسرا ہے سین۔ سین یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور یہ استقبال کا معنی دیتا ہے۔ سوفا بھی فعل مضارع پر داخل ہو کر استقبال کا معنی دیتا ہے۔ دونوں میں فرق آپ جانتے ہیں کہ سین یہ استقبال قریب کے لیے ہے اور سوفا استقبال بعید کے لیے ہے۔ والجزم یعنی دخول الجزم، جزم کا داخل ہونا، جیسے لم یضرب، اور اسی طرح سے فعل امر ہو گیا، جیسے مثلا لم یضرب ہو گیا، اور علامت جازمہ جتنے بھی ہوتے ہیں، لم، لما، لام امر، لائن شرطیہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں فعل پر اگر کسی کلمہ پر داخل ہو رہی ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ فعل ہے۔ والتصریف الی الماضی والمضارع، یعنی کلمہ کا ماضی اور مضارع کی گردان کرنا، یعنی جس کلمے سے ماضی کو لایا جائے، جس کلمے سے مضارع کو لایا جائے تو وہ کلمہ کیا ہوگا؟ فعل ہوگا۔ تو ایسے ہی آگے چلیں، کونہ امرن او نہین، کسی کلمے کا اس لفظ کا یعنی اس فعل کا امر و نہیں ہونا، تو جو امر ہوگا وہ بھی فعل ہی ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی فعل ہی ہوگا، کوئی بھی اسم فعل امر یا نہیں بنتا۔ واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ضمیر بارز مرفوعہ کا ملا ہوا ہونا۔ آپ ضمیر کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانتے ہوں گے کہ ضمیر کی 5 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا ضمیر بارز، یہ دوسری قسم اس کی ہے کہ ضمیر دو قسم کی، ضمیر مستتر، ضمیر بارز۔ ضمیر مستتر مثلا ضرب، تو ضمیر بارزہ مرفوعہ کا اس سے ملا ہوا ہونا، جیسے ضربتو، تو ضربتو میں یہ تا ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، ضمیر ایک تو بارز ہے کیونکہ لفظوں میں لکھا ہوا ہے، بارز کا مطلب لفظوں میں لکھا ہوا ہے، اور مرفوعہ ہے کیونکہ یہ حالت فاعل کیا ضمیر ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، لہٰذا یہ ضمیر بارز مرفوع ہے۔ وتاء تانیث ساکنہ، اور تائے تانیث ساکنہ کا ملا ہوا ہونا، جیسے ضربت، ضربت۔ نونِ تاکید،
تاکید کے دونوں نونوں کا اس سے ملا ہوا ہونا، جیسے کہ لیفعلن لیفعلن، یعنی دونوں نون سے مراد نون ثقیلہ نون خفیفہ بین السطور میں بھی لکھے ہوئے ہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُّ الْفِعْلِ، یہ ساری چیزیں فعل کی خاصیتیں ہیں۔ فعل کی خاصیت میں نے بتایا تھا، خاصیت کسے کہتے ہیں؟ ما یوجد فی شیء لا یوجد فی غیرہ، کہ جو ایک چیز میں پائی جائے دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف فعل میں ہی پائی جائیں گی، اسم وغیرہ میں نہیں پائی جائیں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ساری چیزیں کسی اسم میں پائی جائیں، اگر وہ آئیں گی وہاں پر تو وہ فعل نہ ہو کر اسم ہوں گی۔ ومعنى الإخبار به، اور اخبار بھی کا معنی ان یکون محکوما به، کہ اس لفظ کا محکوم بھی ہونا، یعنی وہ فعل جو ہوگا وہ محکوم بھی ہوگا۔ ویسمى فعلا، اب یہاں سے فعل کی وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل کو ہم فعل کیوں کہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم نے کل جانا تھا کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں، ایسے ہی فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ اصْلِهِ وَهُوَ الْمَصْدَرُ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، فعل کو اس کے اصل نام کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا ہے، اس کے اصل کے نام سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اور وہ اصل کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے۔ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کہ دراصل مصدر ہی فاعل کا فعل ہوتا ہے۔ بین السطور میں آپ دیکھیں کیا لکھا، اے باہم چیزیں، اے بسم چیزیں کی فعل از مشتق باشد، یعنی ایسے چیز کا نام جو کسی فعل سے نکلا ہوا ہو۔ یہاں پہ آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ فاعل جو بھی کرتا ہے، فاعل جو کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ فعل ہوتا ہے۔ فاعل جو کرتا ہے وہ فعل ہوتا ہے، اور یہ فعل کہاں سے نکلتا ہے؟ فعل نکلتا ہے مصدر سے، مصدر سے فعل نکلتا ہے، اور یہ فعل کا لغوی معنی ہے وہ۔ تو جب لغوی معنی ہی سے لے کر اس کو اصطلاحی معنی بھی دے دیے ہیں نحویوں کے نزدیک کہ فعل اصل میں مصدر ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فاعل جو کرتا ہے وہ فعل ہی ہوتا ہے، اور کہاں سے کرتا ہے؟ مثلا القراءت، مصدر القراءت، قراءت، اس نے کہا کہ قرأت، میں نے پڑھا، تو اس نے کیا کیا؟ ایک فعل کیا ہے، پڑھنے کا کام کیا، اور یہ کام کہاں سے نکلا ہے؟ مصدر سے نکلا ہے۔ تو گویا کہ یہ اس کا پڑھنا یہ اصل میں مصدر ہی ہے، تو اسی اصل کو دیکھتے ہوئے اس کا نام بھی فعل ہی رکھ دیے ہیں۔ بس عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔